بسم اللہ الرحمن الرحیم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين پس آپ فرتقب آپ انتظار کیجیے. ایسا انتظار یہ اسی سے مراقبہ ہے، جو کسی چیز کے بارے میں انتظار کرے اب آئی کہ اب آئی. آپ دیکھتے رہیے، منتظر رہیے جس دن آسمان نمایاں دھواں لے کر آئے گا، یعنی آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا، جو لوگوں پر چھا جائے گا. یہ دردناک عذاب ہے. اور پھر وہ لوگ کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب. اب کہیں گے ہمارا رب، اے ہمارے رب یہ عذاب ہم پر سے ٹال دے، ہم ایمان لے آتے ہیں. وہی فرعونیوں والی حرکت، ہم ایمان لے آتے ہیں. اب نصیحت ان کو کیا فائدہ دے گی جبکہ ان کے پاس واضح رسول آیا تھا. عذاب آنے کے بعد پھر توبہ کا وقت نہیں ہوتا، جب آ جائے وہ. اور یہ سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، اس کی آخری آیت ہے. سیکنڈ لاسٹ آیت یہ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ جب ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے اب ہم وحدہ اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے، اب ہم شرک نہیں کرتے. خدا لاسٹ آیت میں اس سورہ کی فرماتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، کوئی نفع نہیں دے گا ان کو ان کا ایمان جب ہمارا عذاب دیکھ لیں. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا وہ قانون ہے، وہ روش ہے اللہ کی جو پہلے بھی امتوں میں بندوں میں اللہ کے جاری رہی ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت پھر کافر خسارے میں پڑ جاتے، پھر اصلاح کی اجازت نہیں دی جاتی. ان کے لیے نصیحت اب یہ نصیحت لینا کہاں فائدہ دے گا جبکہ ان کے پاس یعنی پہلے واضح رسول آیا تھا، یعنی واضح باتیں بیان کرنے والا رسول آیا تھا. اس وقت جب رسول آیا تھا تو کیا کرتے تھے؟ آج جو کہہ رہے ہم ایمان لے آئے، کیا کرتے تھے؟ تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا یہ تو سکھایا ہوا تربیت یافتہ دیوانہ ہے. دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کو کسی نے ٹریننگ دی ہے یہ پاگل، یعنی دونوں توہین ہمیں. پاگل ہے یہ، تمہاری تو سنتا ہی نہیں. ہم تھوڑا سا عذاب ہٹا دیتے ہیں، تم یقیناً وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے تھے. یعنی تم وہ معذرت کے ساتھ ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ کتے کی دم کو 16 سال نلکی میں ڈال کے رکھو، نکالو پھر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو یہ خدا کے نافرمان نبیوں کا مذاق اڑانے والے یہ وہ کتے کی دم ہے. جب پھنسے یا اللہ، جب نکلے پھر ٹیڑے، پھر ویسے کہ ویسے. ہم یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں چلو ہم ہٹا دیتے ہیں، لیکن ہم ہٹائے گا نہیں. اللہ کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے لا یفتر عنہم، ہٹایا نہیں جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ویسے کہا جا رہا ہے ہم ہٹا دیتے تم نے ویسے ہی ہو جانا. خدا بند عالم جاننے والا. جس دن یعنی یہ عذاب اور یہ کب ہوگا؟ جس دن ہم سخت اس بڑی پکڑ سے تمہیں پکڑ لیں گے، گرفت میں لے لیں گے. یقیناً اس دن یعنی یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں، اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے یعنی اے رسول آپ کی قوم سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا، اور ان کے پاس ایک بڑا کریم رسول آیا تھا، بڑا عزت والا رسول آیا تھا، محترم رسول آیا تھا. یہ وہ محترم رسول قرآن کہہ رہا ہے رسول کریم، فرعون کہہ رہا ہے گھٹیا، بات بھی نہیں کر سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کریم، یعنی اللہ کے پاس
یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ صحیح طرح بات کر سکتا ہے یا نہیں، ہے کیا، اندر کیا ہے، وہ کرم کس، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان کے پاس ایک معزز رسول آیا اور اس رسول نے کیا کہا ان سے کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر، تم کیوں اس پر بن کے بیٹھے ہوئے، تم کیوں خدا کے بندوں کو تم نے غلام بنا رکھا ہے، میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اور اس میں اشارہ ہے، یہ آج کے لیے آخری آیت ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کا نمائندہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں کچھ بن گیا ہوں تو اب جو میرا دل کرے کروں، امانت دار ہوں، یعنی اگر میرے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، جو کچھ بھی ہے میرے پاس، میں امین ہوں، میں خائن نہیں ہوں، جو دیا ہے مجھے وہ خدا نے دیا ہے، اگر یہ اختیار تم پر دیے بھی خدا کا، میں خیانت نہیں کروں، بندوں کو اللہ کی امانت سمجھتا ہوں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، انسان کے پاس، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اپنے آپ کو خدا کا امانت دار سمجھے۔ میرے بچہ ہے یہ امانت ہے، بچی ہے امانت ہے، میرے پاس مال ہے امانت ہے۔ قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے، آپ قرآن پڑھیے، آپ ترجمہ پڑھیے، قرآن سے جو تصویر بنتی ہے وہ یہ کہ سب اللہ کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی جب مومنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ آیت وہاں پر الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، وہ لوگ کہ جن پر جب مصیبت آ کے پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے، مصیبت ہوئی تو کیا ہو گیا، مر جائیں گے، اسی کے پاس جانا ہے، آج نہیں جائے کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہ وہ ہیں جو مصیبتوں میں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے، کیا ہو گیا، یہ دنیا ہے ہی آزمائشوں کی، کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود و سلام ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔